بیت اطہار کا نام لے دیا کسی نے، اس کو شیعت کی طرف کو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی مولا کائنات کی شان کے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا حیثیت ہے؟ صحابی ہے، صحابی رسول ہے، اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ بھی جنتی ہے، سب صحابہ جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کہا جائے اور مولا علی کی شاید جو ہے ویسے ہو گیا کہ توجہ ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کیا جائے تو زبان کنٹرول میں رہے، سمجھ گئے؟ اور یہ جملہ بولنا کہ حضرت علی کے سامنے امیر معاویہ کی کیا حیثیت ہے، میں نے کہا تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ اس طرح کا جملہ بولو؟ ایسا جملہ بولنا سراسر گمراہی ہے۔ صحابہ میں کمپریزن کرنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا کا کم معمولی، یہ معمولی بات ہے، یہ تو غیر معمولی ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا ہے، نظر مصطفیٰ سے بنا کرتا ہے، دیدار مصطفیٰ کریم کا کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور وہ ایسا صحابی، اٹھائیے ذرا مسند امام اعظم کو، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک بچہ تھا یہودی، سرکار کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، سرکار سے محبت کرتا تھا، کلمہ نہیں پڑا تھا، اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا انہدوا بنا نعود جارنا الیہودی، چلو چلو اٹھو، ہم اپنے یہودی پڑوسی کا مزاج پوچھ کر کے آتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے دیکھ کر کے آتے ہیں، لیکن اس جملے کو سن کر کوئی سیاسی مزاج رکھنے والا یہ نہ سمجھے میاں دیکھو مولانا خود کہہ رہے ہیں سرکار یہودی کو دیکھنے گئے تھے، میں نے کہا ہاں میرے نبی انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں نبی کو پتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، حضرت علامہ جلال الدین رومی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کلیئر بھی کر دیا ہے، بہرحال سرکار علیہ السلام گئے، حدیث کے الفاظ فوجدہ فی الموت، میرے نبی نے اس کو موت کی حالت میں پایا، لگتا تھا کہ انتقال کر جائے گا، سرکار علیہ السلام نے حالت دیکھ کر ارشاد فرما دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، بیٹا گواہی کیوں نہیں دے دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، گواہی کیوں نہیں دے دیتا کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا فنظر الی ابی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کچھ نہیں بولا، پھر میرے نبی علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، سرکار نے پھر پیغام پہنچایا اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، بیٹا کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آقا کریم علیہ السلام کے دوبارہ جملے زمانے فیض پر زمان سے نکلے، اس نے پھر باپ کو دیکھا، باپ کے دل میں رحم آ گیا، کہنے لگا دل میں سوچنے لگا اس سے آخر وقت میں کس چیز کی تمنا کروں، آخر وہ کہتا ہے بیٹا اشہد لہو محمد عربی کی بات کی گواہی دے کیوں نہیں دیتا؟ واہ 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 بے شک، میں نے ایک جملہ بولا تھا صحابی عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی ہدایت سے بنا کر، بے شک اسی کو میں کلیئر کر رہا، ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا، اور اگر غائب ہونا ہے تو اس انداز میں غائب ہونا جس طرح بریلی کے امام نے کہا جانو بھی خوش و خرا سب کو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان ہے نا، مسکراہٹیں غائب کیوں ہیں آپ کے چہرے سے، تبسم ریزیہ آنا چاہیے، ہنسنا نہیں، تبسم ریزیہ ہونا چاہیے، فتبسم ضاحکا من قولی، سمجھ گئے آپ؟
اور فرما رہے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. بات کلیئر کرتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب میرے نبی نے 2 بار تبلیغ فرما دی, اس کے بیٹے نے کہا اشہد لہو, بیٹا گواہی دے دے. نبی کریم علیہ السلام پر اس نے کلمہ پڑھ لیا, کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں. بس اتنا ہی جملہ بولا تھا, کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. کتنی پاکیزہ موت ہے. آقا کریم علیہ السلام یہاں موجود ہے, صحابی رسول کا انتقال ہو جاتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ذرا ادھر توجہ کر کے میری بات کو سنیں. وہ صحابی رسول ہے, انہوں نے آقا کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے پر نظر ڈالی, انتقال ہو جاتا ہے. ہم نے کہا نماز کا موقع نہیں ملا, نماز نہ پڑھ سکے, روزے کا موقع نہیں ملا, انتقال ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں پچھلی زندگی میں اسلام کا یہ کمال ہے, پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے, اگر کفر کی حالت میں گناہ کیے تھے, ادھر کلمہ پڑھا, سرکار کی حدیث بولی ان الاسلام یہدم ما کان قبل, اسلام پچھلے سارے گناہوں کی عمارت کو گرا دیا کرتا ہے. آقا کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھتے ہیں, کچھ دیر کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. عبادات کا موقع نہیں ملا, صرف مصطفیٰ کریم کے چہرے پر نظر ڈال دی ہے. ایمان کی حالت میں سرکار علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں, اور وہ جنتی ہو گئے ہیں, سرکار کے چہرے کو دیکھ کر جنتی ہو گئے. صحابی ہے, ہر صحابی جنتی ہوتا ہے, جنتی ہو گئے. اور یہ بشارت میں نہیں دیتا بلکہ سرکار کا جملہ ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. تمام خوبیاں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے محمد عربی کی وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. صحابی نظر مصطفیٰ اپنے نظر سے سرکار کے چہرے کو دیکھ لے, جہنم سے آزاد کر دیا. میں نے کہا صحابی کا کمال تو ہے, صحابی کے ساتھ ساتھ تابعی کو بھی وہ کمال حاصل ہے. بے شک, حالانکہ تابعی کون ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو, اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو. دونوں کے لیے سرکار فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, باب مناقب الصحابہ کے اندر غالباً فصل ثانی میں اس کو لیا گیا یا فصل اول میں لیا گیا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او رہا من رانی, فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور فرمایا اس مسلمان کو بھی نہ چھوئے گی جس نے میرے دیکھے ہوئے صحابی کو دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. سن لیو,